اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ احباب ذی وقار، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے مشیر کو بلایا اور کہا کہ فلاں شخص کی جو ویج ہے، سیلری ہے، اس کو ڈبل کر دو۔ مشیر نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میری ہر مجلس میں حاضر ہوتا ہے، میری پسند اور میری ناپسند کا خیال رکھتا ہے، جو ڈیوٹی اس کو دی تھی وہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس لیے مجھے شخص پسند ہے۔ بعض لوگ حاضر ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، کچھ کی اٹینڈنس ٹھیک ہوتی ہے، کچھ ایبسنٹ رہتے ہیں، مگر یہ وہ شخص ہے جو ہر مجلس میں آتا ہے۔ تو اس محفل میں ایک درویش بیٹھا ہوتا ہے، فقیر، اللہ والا، اسے وجد کی کیفیت آتی ہے، کہتا ہے کہ یہی حال بندوں کا اللہ کے حضور ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، اللہ بھی اس پہ ایسے ہی، بلکہ یہ تو دنیا کا بادشاہ اپنے حساب سے دیتا ہے، وہ تو رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے حساب سے نوازے گا۔ ہمارا رب بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جانے لگا تو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ، فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ بابا فرید رو پڑتے ہیں۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں رب ہوں، وہ ظالم، جب رب اس کی طرف نبی کو بھیجے تو فرماتا ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ اے بندہ مومن، تیری عظمت پہ قربان جائیے، تو فجر کے وقت بھی سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتا ہے، رات کے وقت بھی تو سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتا ہے۔ تیری عظمت پر قربان جائے، تجھ پر کتنا مہربان ہوگا، تیری طرف رب کی رحمتیں کتنی ہوں گی، کتنی بارشیں رب تیری طرف رحمت کی نازل فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، دنیا میں بھی آفرز لگتے ہیں، ٹیسکو اور آزرا میں آفر لگے تو لوگ رات سے انتظار کرتے ہیں، صبح فجر کے وقت لائنیں لگی بھی ہوتی ہیں۔ ہالیڈیز منانے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی اچھا پیکج ملے موراکو کا، دبئی کا، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رب کی طرف سے بھی آفرز لگی ہے۔ بعض آفرز جگہ بدلنے پر ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھو تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو ثواب کچھ اور ہے، بیت المقدس میں پڑھو تو آفر کچھ اور ہے، مسجد نبوی میں پڑھو تو ثواب کچھ اور ہے، بیت اللہ میں پڑھو تو ثواب کچھ اور ہے۔ اسی طرح ٹائم بدلنے پر بھی آفر ہے کہ دن کے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے، رات کی تاریکی میں سر سجدے میں رکھ کر تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، وہی سجدے، وہی رکوع، وہی قیام ہے، لیکن وقت بدل گیا، تہجد کا وقت آیا تو اللہ اس کا ثواب کچھ اور عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو عبادت کرے، اس ٹائم میں کوئی عبادت کرے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، وہ ثواب ہے اس رات کا۔ اسی طرح نصف شعبان کی 15ویں رات کو جو عبادت کرے اس کا ثواب بھی کچھ اور ہے۔ آگے آنے والی جو رات ہے وہ شعبان کی ہے، شعبان کی رات UK کے حساب سے وینسڈے کی رات ہے اور تھرسڈے کا روزہ ہوگا، لوگ اس دن روزہ رکھیں گے نفلی۔ تو یہ جو رات ہے، اس رات میں جو رب کی طرف سے انعامات ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، بخششیں ہیں، اس رات کی جو آفر لگی ہے، اس رات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ بن کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہے، ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بخشش فرماتا ہے، اور ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر رات اللہ کی طرف سے وہ رحمت کی صدا آتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، لیکن یہ وہ رات ہے کہ سر شام ہی اللہ کی طرف سے صدائیں، آوازیں آتی ہیں کہ ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں پر شرمسار ہو کر توبہ کرنے والا، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ یہ آوازیں آتی ہیں، یہ آواز ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سن سکتے یہ آواز، مگر ہم نے ان سے سنا ہے جس نے جبریل کو دیکھا ہے۔ ہمارا ایمان ان پر ہے، یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی ہے
کہ جنہوں نے جبریل کو دیکھا، میکائیل کو دیکھا، اسرائیل کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا ہے، جنہوں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، جنہوں نے عرش و کرسی کو دیکھا ہے، جنہوں نے سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کو دیکھا ہے، جنہوں نے رب کی ذات کو دیکھا ہے، ہم نہیں سن سکتے، مگر ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ آوازیں صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا آئے تو اس رات اللہ سے مانگے، آئے جو بخشش کا طلبگار ہے اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اللہ معاف کرنے والا ہے کوئی جو کرونا کے ڈر کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سڑکوں پر موت منڈلا رہی ہے، کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے، کوئی اللہ سے طلب کرنے والا مالک ہماری حفاظت فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، سال بھر اپنی مرضی سے ہم سوتے ہیں، آج رب کی مرضی سے یہ رات گزار لیں۔ سال بھر اپنی مرضی سے رات گزارتے ہیں، یہ رات آج رب کی مرضی سے گزار لیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ تقسیم امور کی رات ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا کہیں مرغ سے بھی بدتر نہ ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ مرغ بھی صبح سویرے اٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مرغ بھی صدا لگاتا ہے اس وقت، اعبدوا اللہ ایھا الغافلون، اے لوگو اٹھو، اے غافلو اٹھو، اللہ کو یاد کرو۔ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، اور پھر جب رب کی رحمت کی برسات آپ کے گھروں پر ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سوئے رہیں، تو یہ تو ناقدری ہے۔ وہ بارش فرما رہا ہے، اگر گلاس کا رخ آسمان کی طرف ہو تو ہی بارش کے قطرے گلاس میں آتے ہیں، اگر آپ نے گلاس کا رخ ہی الٹا کر دیا ہے تو بارش کے قطرے اس میں کیسے جائیں گے؟ جب رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آپ اوندے منہ لیٹ کر سو جائیں اور رب کی طرف سے جو رحمتوں کی بارش ہے اس کی ناقدری کریں، تو کتنا محروم ہوگا وہ شخص اس رات۔ دوستو، بستر چھوڑ کر مصلے کی طرف آنا ہوگا۔ مسلمان تو دن کا غازی، رات کا نمازی تھا۔ اگر دن کا بادشاہ بننا ہے تو رات کو گدا بن کے دکھاؤ، کیسی عبادت کرو، کیسے رب کو یاد کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو۔ کیسے پکاریں؟ ایسے پکارے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نار نمرود میں رب کو پکارا تھا۔ ایسے پکارو جیسے آدم علیہ السلام نے 300 سال رو رو کے رب کو پکارا تھا۔ ایسے پکارو رب کو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے رب کو پکارا تھا۔ ایسے پکارو جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں رب کو پکارا تھا، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رب کو پکارا تھا۔ ایسے رب کو پکارو جیسے سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی میں رب کو پکارا تھا، ایوب علیہ السلام نے بیماری میں رب کو پکارا تھا، اور محمد الرسول اللہ وجہ تخلیق کائنات، وہ ہستی کے جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جیسے انہوں نے رب کو پکارا تھا طائف کے بازاروں میں، مکہ کی وادی میں، احد میں، میدان بدر میں، جیسے رب ذوالجلال کے محبوب نے محمد الرسول اللہ نے اللہ کو پکارا حنین کی وادی میں، ایسے پکارو رب ذوالجلال کو۔ ایسے پکارو اللہ کی ذات کو جیسے میدان کربلا میں امام حسین نے نیزے کی نوک پہ رب کو پکارا تھا۔ ہم نے بھی رب کو پکارنا ہے، یاد کرنا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ایسی حالت میں کہ جب 50 سال کی گناہوں کا انبار ہمارے کاندھوں پر ہے، کہ جب 50 60 70 سال ہم نے گناہوں میں گزارے، غفلت میں گزارے ہیں، ہم نے رب کو ایسے پکارنا ہے کہ وہ سارے گناہ ہمارے دھل جائیں، وہ گناہ ہمارے دھل جائیں۔ قوم یونس پر جب عذاب آیا تو قوم یونس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو یاد کیا، پکارا، توبہ استغفار کی، تو اللہ نے وہ عذاب ٹال دی، ان پر عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے توبہ استغفار کی ہے۔ ہم بھی اس رات، بلکہ ہر رات، ہر شب قدر اگر تو ہے قدردان، ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان، اگر ہم دل سے اللہ کو پکاریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے، کرونا جیسے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتیں جہاں بیان فرمائی ہے، وہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس رات کچھ ایسے لوگ ہیں جو محروم بھی ہیں۔ میرے پاس بخاری بھی ہے، ترمذی بھی ہے، یہ ترغیب و ترہیب بھی، ساری کتابوں میں حوالے موجود ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، کچھ لوگ اس رات میں محروم ہے، جیسے مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کینہ پرور شخص
اس کی آج کی رات کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کینہ جو گرجز رکھتا ہے، جو جیلسی ہے جس کے دل میں، جو کینہ پرور ہے، جو نفرت کرتا ہے مسلمان بھائی سے، آج توبہ استغفار کریں، اپنے بھائیوں سے محبت کریں، بھائی بھائی کے قریب آ جائے۔ کل میں نے ایک نیوز سنی کہ ایک بھائی زمین پر دوسرے بھائی پر فائرنگ کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے اس کو۔ کیا ہے یہ زندگی؟ 2 دن کی زندگی ہے، پھر ہم نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے، زمین کی خاطر ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو بعض صحابہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہے، کچھ دن اس صحابی کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، لیکن تمہارے لیے فرمایا گیا کہ تم جنتی ہو۔ تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی اور عمل تو نظر نہیں آتا، ہاں رات سونے سے پہلے میں اپنے دل سے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو کینہ ہے وہ ختم کر دیتا ہوں، نفرت ہٹا دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں یقیناً اسی عمل کی وجہ سے تم جنتی ہو۔ تو کینہ اپنے دل سے ہٹائے، بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ایک دوسرے کو ہم میسیجز بھیجتے ہیں آج کے دن کے معاف کر دو، کام ایسا کرو کہ اگلے کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ معافی فقط میسیج کی حد تک نہ ہو بلکہ دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ آج کی رات جو تکبر کرنے والا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ تکبر کرنے والا شیطان جس نے تکبر کیا، آج اس کی حالت کیا ہے؟ راندہ درگاہ ہوا، مردود ٹھہرا۔ اس طرح جو عادی شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہے اس رات، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہے آج کی رات، جو فال نکالنے والا ہے، نجومی ہے، ہاتھوں کی لکیریں بتا کر لوگوں کو مستقبل بتاتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے آج کی رات۔ اسی طرح جو قطع تعلق رکھتا ہے، قطع رحمی رکھتا ہے، تعلقات توڑ دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے آج کی رات۔ یہ اسی لیے بتایا گیا کہ دیکھو جیسے تم ڈاکٹر کے بتانے پر کہ نمک نہ کھانا اس لیے کہ تم بلڈ پریشر کے مریض ہو، بندہ نمک کھانا چھوڑ دیتا ہے، میٹھا نہ کھاؤ کہ شوگر کے مریض ہو، چھوڑ دیتا ہے، آئلی چیزیں نہ کھاؤ، کولیسٹرول ہے، چھوڑ دیتا ہے، کرونا کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جیسے ایک گلاس میں دودھ شراب مکس نہیں ہو سکتا، پیشاب کا قطرہ نہیں مکس ہو سکتا کہ تم اسے نہیں پی پاؤ گے، اسی طرح ایک اللہ کے محبوب بندے میں یہ خصلتیں جو رذائل ہے، جو بری خصلتیں، بری عادتیں ہیں، یہ بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کو چھوڑ کر رب کو منائیں۔ آج کی رات وہ آفر دے رہا ہے، آئے اس کی طرف، پلٹیں اس کی طرف اور رب کو راضی کرے۔ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھے، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھے، چونکہ مساجد بند ہیں آج، گھروں میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، اگلا دن روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔